والسلام على سيد الكائنات شهادة أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وأسعدنا سيدنا سعيدنا وحبيبنا سيدنا طبيبنا وأطببنا نصيبنا وأنسبنا عظيمنا أعظمنا كريمنا أكرمنا رحيمنا أرحمنا ثم نشهد أن من وسند الكل إمام الكل هاديا للكل سيدا للكل أميرا للكل عظيما للكل وسيما للكل بشيرا للكل نذيرا للكل سراجا منيرا أمينا كريما ثم نشهد أن من هو صدد الورى أحد الورى أجدر الورى أكبر الورى أنور الورى أزهر الورى أولى الورى أعلى الورى أرفع الورى أكمل الورى أجمل الورى أحسن الورى سبحان الله سيد الورى سيدا حسنا سيدا حسنا سيدا حسينا سيدا حسينا سيدا جميلا سيدا أمينا سيدا كريما سيدا يتيما نذيرا سبحان الله ثم نشهد أن سيدنا محمودنا مقصودنا منظومنا بنظم آلہ باسم آلہ بجسم آلہ برسم آلہ بوصف آلہ ثم نشهد أن سيدنا سيدا بآدات سيدا بآنات سيدا بسكنات سيدا بحركات سيدا بحياة سيدا بممات سيدا بعناية بولاية بحجة بلجة بسنة بجمة بلمة بغفرة بحسبة
بنسبت بہجرت بحجرت بعزم بنظم بوسط بنصر بوزن ثم نشهد أن سيدنا مرشدنا هادينا أكمل أجمل أجدر أكبر أصغر أفضل أسعد أشرفنا أرفع أولى أتقى أكمل أجمل أجدر أكبر أزهر أسعد أشرف أرفع أولى أعلى أكملنا سيدنا مكملنا سيدنا منزهنا سيدنا مسملنا مدسرنا سيدنا هادينا راضينا شافينا سيدنا عليلنا كليلنا دليلنا خليلنا عزيمنا نزيرنا بشيرنا سراجنا منيرنا أميننا عزيمنا حسيننا أحسن أكمل أجمل أطهر أسعد أولى أعلى أكمل أجمل أجدر أكبر أزهر أسعد أرفع محمد اللهم نشهد أن سيدنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وحده لا مثيل له وحده لا مثال له وحده لا مثل له وحده لا مثيل له وحده لا مثيل له وحده لا وصي له وحده لا نصير له وحده لا شريك له وحده لا ضد له ولا ند له ولا مد له ولا جد له وحده لا شريك له ذاتا لا شريك له صفاتا لا شريك له عاداتا لا شريك له ملكا وملكا خلقا وخلقا وأمرا وحكما عدلا وفضلا وعزما ونظما وحده بقدرة وحده بسبحانية وحده بسلطانية وحده بحنانية بمنانية بيزدانية وحده بكماله بجماله وحده بكمال بجمال وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمودنا مقصودنا مخدومنا معلومنا منظومنا معصومنا ومعصوم الكائنات سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحان الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا آخرا الحمد لله ظاهرا باطنا الحمد لله شاكرا صابرا الحمد لله والحمد لله وآخر دعوانا الحمد لله والحمد لله رب العالمين سبحان الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله اللهم صل على محمد سبحان الله
صلی علی محمد صلی علی محمد کملت کمال محمد کملت جمال محمد عملت اعمال محمد نورت انوار محمد زورت زوار محمد ہجر محمد ہجرت محمد حجرت محمد فجرت محمد قدرت محمد اجرت محمد عملت محمد کملت محمد کمل عمل رمل عزم نظم اسم جسم محمد اللہم صلی علی محمد عزم نظم محمد اسم جسم محمد فصل اصل نسل وسم اسم جسم نظر محمد عذر حضر سفر قدر روضت قبر محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد اعلان اتقان محمد قلب جنان لسان عنوان بیان قرآن محمد فرقان محمد اتقان محمد عرفان محمد حسنین محمد امرین محمد حسنین محمد کریمین محمد شریفین محمد طرفین حرفین شرفین شرقین کرمین حرمین کریمین شریفین ظریفین محمد اللہم صلی علی محمد کتفین حسبین حسنین کریمین محمد عینین حسنین شفتین محمد رجلین رکبتین محمد عصدین مرفقین محمد رأس محمد حال کال جلال جمال اقبال محمد یعول مال صدق کال محمد اللہم صلی علی محمد امانت دیانت فلایت عنایت ہدایت محمد حجت لجت سجت جمت لمت حفرت حسبت نسبت سنت لمت محمد اللہم صلی علی محمد نبیت محمد وسیعت محمد نصیحت محمد شریعت محمد طریقت محمد حقیقت محمد اللہم صلی علی محمد لیاقت محمد امامت محمد نظامت محمد صداقت محمد شراکت محمد شرافت محمد شرف محمد ظرف محمد حسن عزم نظر محمد حسن صداقت امامت ولایت محمد حسن نظامت ولایت عنایت محمد حسن لیاقت صداقت محمد حسن عظامت نظامت محمد حسن رفعت محمد حسن رفیع شفیع علی نقی تقی محمد اتقا ازقا اولا اعلی اکمل اجمل اجدر اکبر اظہر محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام حاضرین سامعین مخاطبین مسلمین مخلصین موحدین حضرات السلام علیکم ہر بندہ اپنے گھر وچوں چلدے ہویا اس پروگرام وچ کوئی نیت اور کوئی ارادہ لے کے تشریف لے آنے سامعین دا اپنا ارادہ متکلمین دا اپنا ارادہ مرد و خواتین دا اپنا ارادہ میں اس جلسے دے اندر ایک ارادہ لے کے آنا کہ اس جلسے وچ میں جو کاوش کرنی ہے جو کوشش کرنی ہے جو حصہ ڈالنا ہے حصہ بقدر جسہ حصہ بتوفیق یزدانی سبحانی رحمانی او سالم میرا حصہ میں اپنے استاذی المکرم استاذ العلماء حضرت العلامہ مولانا محمد عبد الوارث رحمہ اللہ دے اصال ثواب واسطے نیت کر گیا
کہ اللہ پاک کروٹ کروٹ سمت سمت انہوں اس صدقہ جاریہ دا وافر اور عظیم حصہ نصیب فرمائے. اللہ انہوں نے درجات بلند فرماوے اور اس صدقہ جاریہ رکھن والے انہوں نے صاحبزادے حضرت مولانا شبیر احمد صاحب نو اللہ ایک قوت سقت اور ہمت عطا کیتی رکھے کہ انہوں نے اس باغ اور بوٹے نو ہمیشہ پانی لائی رکھے. مختصر وقت کے اندر چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، زیادہ تنگ نہیں کرنا، صرف میرے ذمے میرے برادر محترم مولانا شبیر احمد صاحب نے جڑا عنوان ذمہ لایا ہے، میں اس کے اتے چند کلمے اور معروضات اور گزارشات پیش کر کے تھوڑی جان چھوڑ دے سکتا. اس واسطے زیادہ تنگ دل نہیں ہونا، ذوق نال تے شوق نال تشریف رکھنا ہے تاکہ یہ تھوڑا ساڈا اتنے بیٹھنا باعث نجات ہو جائے. میرے ذمہ انہوں عنوان لایا ہے مظلوم مدینہ. سبحان اللہ. ہر بندے نو اس کو پتہ چل گیا ہونے کہ اس عنوان کا کیا مطلب ہے اور اس کو مراد کیا ہے. دنیا دے جہان میں تاریخ اسلام دے اندر جنہ جنہ لوگوں نے قربانیاں دیتی ہیں انہوں دی تاریخ رقم ہو چکی ہے، لکھی جا چکی ہے، مگر آج میں صرف انوکھے انداز دے اندر ایک لفظ اور ایک جملہ بول کے تو دسنا چاہنا کہ دنیا دے اندر جتنے مظلوم گزرے پہاڑا تلے دب کے انہوں نے وجود نو پیس دیتا گیا ہے، انہوں نال زیادتیاں کر کے انہوں نے وجود نو دو حصیاں دے اندر تقسیم کر دیتا گیا ہے. کسے نو وطنوں میں وطن کر دیتا گیا ہے، وطنوں میں وطن ہومن والا وہ بھی مظلوم، کسے ظلم دی چکی وچ پسن والا وہ بھی مظلوم، میدان کربلا دے اندر اپنے کنبے سمیت ذبح ہومن والا اعلیٰ شخص وہ بھی مظلوم. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کا کلیجہ کٹ کے چبایا گیا، جس کے ہونٹ کٹے گئے، جس کے کن کٹے گئے، اے ہتھاں دیاں پوٹیاں کٹ کے ہتھاں دیاں انگلیاں کٹ کے اس امیر حمزہ نو احد دے میدان دے اندر مسلح کیتا گیا، وہ بھی تاریخ دے اندر مظلوم گزریا. سمیہ نو دو حصیاں دے اندر تقسیم کیتا گیا، دو اٹھ دے پٹا نال بد کے مشرق تے مغرب دی سمت تے اٹھا نو دوڑا دیتا گیا، حصے جسم دے دو ہو گئے، وہ بھی کائنات دی مظلومہ گزری. مظلوم بڑے بڑے گزرے جنہاں تے ظلم دی انتہا کیتی گئی، مظلوم بڑے بڑے گزرے جنہاں تے زیادتی ہوئی، جنہاں تے ظلم کیتا گیا، مگر انہاں سارے مظلومہ وچوں ایک ایسا مظلوم ہے جنہاں تاریخ دے اندر ذکر اس رنگ چ ملتا ہے کہ پوری تاریخ اسلام وچ اس دے نال دا مظلوم کوئی نہیں گزریا. او دا نام ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جڑا تاریخ اسلام دے اندر جس نے ظلم سہ کے اور زیادتیاں برداشت کر کے حتیٰ کہ جس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور حضرت عثمان نے حضرت محمد الرسول اللہ دی زبان دی تصدیق کی تھی اور تائید کی تھی اور زبان نال پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس وقت بھی حضرت عثمان تے ظلم دا آغاز ہو گیا حتیٰ کہ اپنا حقیقی سکا چاچا عثمان نو رسیاں نال جکڑ کے انہاں جگہ تے جا کے بٹھا دے وے جتھے بلّاں تے سوراخاں وچوں بچھو نکلتے نے، زہریلے کیڑے مکوڑے نکلتے نے، اتھے گڑ دی پت پکا کے سٹ دے وے، عثمان نو اتھے جا کے بٹھا دے وے، ول پچھے عثمان ہوڑ سڑا. حضرت عثمان آتا ہے، توجہ ہے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں.
گر محبت میں ستم نہ ہو تو کچھ مزہ ہی نہیں. حضرت عثمان آتا ہے او چاچا ایمان قبول کرن دا مزہ ہی ہونا ہے. جدو چاچے نے رسیاں نال جگڑ کے مارنا شروع کیتا, چاچے نے رسیاں نال جگڑ کے ظلم شروع کیتا, جدو ظلم عثمان تے شروع ہویا اس ظلم میں ایمان عثمان دا مضبوط ہویا, اتنا مضبوط ہویا. اللہ پاک فرماتے ہیں اتنا انہاں زیادتی کی تھی, اس زیادتی دا بدلہ اے ہویا زادتہم ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. ایمان دے اندر زیادتی ہوئی, ایمان عثمان دا محفوظ بھی ہو گیا, ایمان عثمان دا مضبوط بھی ہو گیا, ایمان حضرت عثمان دا مربوط بھی ہو گیا. حضرت عثمان دے ایمان چ ربط بھی پیدا ہویا تے ضبط بھی پیدا ہویا. حضرت عثمان دے ایمان دے اندر استقامت بھی پیدا ہوئی ہے, حضرت عثمان دے ایمان دے اندر جرت بھی پیدا ہوئی ہے. جڑے ویلے عثمان دے اتے ظلم دا آغاز ہوندا پیا اس نے عثمان دے ایمان دی حالتے میں اللہ فرماتے ہیں زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. اس ویلے جڑے ویلے مکے دی سرزمین تے ایماندار آدمی دا چلنا ہی محالا, ایماندار آدمی دا جینا بھی محال ہے. اس ویلے سرسیاں نال جگڑ کے سکا چاچا عثمان تے آ کے ظلم و ستم دے پہاڑ پہ ڈال دے تے اس ویلے آ کے وہ کٹھی دے اندر پا کے امتحان لے دے پائن تے کے کھلیاں دے آج لگنی منڈی عشق دی مکے اندر, آج لگنی منڈی عشق دی مکے اندر. ویکھو موج تے چڑھدا کونے لا یاری نال رسول اللہ دے سینے پتھر کٹیندا کونے. او جب سکا چاچا جکڑ کے رسیاں نال کھلو کے مارے عثمان نہیں تا کونے. جنو اجے بھی ایمان عثمان چ شک ہوئے او پکا شیطان نہیں تا کونے. اللہ اکبر. اس عشق دی منڈی دے اندر عثمان کندن پہ آندا ہے, عثمان لوہے دی لٹھ پہ بندا ہے, کیونکہ اگے جا کے مصیبتاں وڈیاں آونیاں, اگے جا کے دکھ وڈے آونے, انہاں دکھاں واسطے اللہ پاک نے عثمان دے ایمان نو تیار کر چھوڑیا ہے. اس عثمان دی جان بھی تیار ہو گئی, عثمان دا ایمان بھی تیار ہو گیا کہ اللہ اس تو وڈیاں مصیبتاں بھی آون تے سجاون واسطے تیار ہاں, اساں مقابلہ کرن واسطے تیار ہاں. اس وقت عثمان یوں ہی اسلام دے اندر داخل ہوئے, ظلم دیاں چکیاں چل گئیاں, ظلم دیاں ہواواں تے اندھیریاں چل گئیاں. اس وچ حضرت عثمان نے استقامت دا مظاہرہ کیتا اور مضبوط مربوط ہو کے اپنے ایمان تے قائم ہو گیا, اپنے ایمان دے اندر ڈگمگایا کوئی نہیں, اودا پیر پھسلایا کوئی نہیں. اس وقت اللہ کریم فرماتے نے کیوں ڈٹ گیا عثمان جڑے ویلے دکھاں دے پائیں مصیبتاں آندیاں پئیاں. اس ویلے عثمان نے کھلو کے آکھیا قالو حسبنا اللہ وقالو حسبنا اللہ, اللہ ملو تو کافی ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. عثمان نے اپنی امیدہ دا مرکز اللہ نو بنایا. عثمان نے اپنی پیٹ تے سہارا رب نو بنایا. اللہ نو آدھا اللہ سیاں جتنیاں مصیبت دیاں چکیاں چلاوڑیاں نہیں چلا چھوڑ, اے میرا جسم حاضر ہے, میری جان حاضر ہے, میری اولاد حاضر ہے, میرا وطن حاضر ہے, میرا مال حاضر ہے. اس وقت میں پیچھے ہٹن واسطے تیار کوئی نہ. جب میں عثمان ڈٹ گیا اس میں اللہ دے طرف اعلان ہو گیا
علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ اللہ فرماتے میرا پیغمبر یہ لوگ نہیں جڑے تیرے سامنے ظلم ساندے پائن، زیادتیاں برداشت کردے پائن، اپنی جان تے سیکھاں تائیں ہوئی نے، اپنے وجود تے پتھر کٹائی کھلنی، اپنے پیر چھلنی کرائی کھلنی، اپنا بال بچہ کوہائی کھلنی، وطن اپنا مکائی کھلنی۔ یہ لوگ نہیں میرا پیغمبر سن گے توجہ ہے۔ میری ایک اپنی عادت ہے کہ عنوان تو سب کوئی بھی رکھ دے وہ، لیکن میں پڑھنا قرآن سبحان اللہ، کیونکہ مسلمان آدمی دے ایمان اچ ترقی نہیں ہو سکتی جب تک قرآن دی تلاوت نہ ہو۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ رب دا قرآن شاہد ہے اور گواہ ہے، اللہ دا اعلان ہے، سجاد الرحمن دا پیغام ہے کہ جب تک قرآن نہ ہوئے محفل سج نہیں سکتی، جب تک قرآن نہ ہوئے اس وقت تک جلسہ پھب نہیں سکتا، جب تک قرآن نہ ہوئے ایمان کدے سلامت رہ نہیں سکتا، جب تک قرآن نہ ہوئے ایمان کدے ترقی کر نہیں سکتا۔ کیا خیال ہے؟ ساری رات تو جلسہ سنو تے قرآن دی ایک آیت ہی نہ سن کے جاؤ، ہر پیغام کے جس کے دے سو اسا سن کے کہے کیا چیز آیا۔ اگر پوری رات ایک قرآن دی آیت دا مطلب سمجھ آ گیا تو جلسے دا مقصد پورا ہو۔ سبحان اللہ۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تسا سارے بیٹھے تو ناراض ہو سو کہ ادھی رات والے پتہ نہیں کیڑے لسوڑے دے دفتر نوں بٹھا سکتے، یہ پتہ نہیں کدوں ساری جان چھڑے سی۔ یہ جان چھٹن والی بابا گل کوئی نہیں، گل ہے محبت والی۔ یہ قرآن دی محبت دل وچ لائی بیٹھے ہو تو واتے انشاءاللہ من بارش دی طرح وسنا شروع کر دے۔ موسم ساون والا تو گزر گیا پر قرآن دا ساون تا آیا کل۔ توجہ ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ اے میرا پاک پیغمبر گل سن کے یہ لوگ نہیں جڑے تیرے سامنے ساریاں چیزاں برداشت کر کے بھی ودویاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا نافع الا اللہ، لا زارع الا اللہ، لا غفار الا اللہ، لا ستار الا اللہ، لا جبار الا اللہ، لا قہار الا اللہ، لا عالم الا اللہ، لا ظاہر الا اللہ، لا باطن الا اللہ، لا اول الا اللہ، لا آخر الا اللہ، لا عظیم الا اللہ، لا کریم الا اللہ، لا رحیم الا اللہ، لا سمیع الا اللہ، لا بصیر الا اللہ، لا خبیر الا اللہ، لا قدیر الا اللہ، لا قادر الا اللہ، لا ناظم الا اللہ، لا عالم الا اللہ، لا اقوى الا اللہ، لا حاکم الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ اے میرا پیغمبر یہ لوگ نہیں جنہاں تے میریاں شامشاں وی راتوں رات آندیاں نے، دن نو آون تے انہاں تے شامشاں، یہ رات نو آون تے انہاں تے شامشاں، میری رحمت وی نہ تے عاشقے، میری برکت وی نہ تے عاشقے، اے سنتے پیون تے میری رحمتاں انہاں تے، جانتے پیون تے رحمتاں انہاں تے، کھاتے پیون تے رحمتاں انہاں تے، پیتے پیون تے رحمتاں انہاں
تے میریاں رحمتاں دے حقدار بھی این میریاں برکتاں دے حقدار بھی این اے میرا پیغمبر میرے درود بھی ہومن تینا تے میرے سلام بھی ہومن تینا تے میرے پیغام ہومن تینا تے میرے انعام ہومن تینا تے کیوں میرا پیغمبر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اس واسطے سارا کچھ انہا واسطے میں مختص کر دیتا ہے کہ ہدایت دی پٹڑی جڑی میں بنائیے ادھتے چلن دائنا حق ادا کر دیتا ہے اللہ جب دے پہ بھائی سبحان اللہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیویں اسلام دے کوٹھے وچ قدم رکھے ہے سب تو پہلا استقبال مصیبت نے کیتا ہے سب تو پہلا استقبال امتحان نے کیتا ہے سب تو پہلا استقبال آزمائش نے کیتا ہے مگر حضرت عثمان سینہ ٹھپ کے آدھا کھلا ہے اللہ اے جام دیتی ہوئی تیری ہے جتنے حل چلاونے نہیں چلا لے تینوں چھوڑ کے جانا میں بھی کسے پاسے کوئی نہیں کمال تا اس سے چیز ہے نا یہ ایمان قبول کرن تو بعد ہر دکھ برداشت کرے مگر کسے قبر دے ہاتھ نہ جوڑے دنیا دی ہر مصیبت برداشت کرے مگر کسے ملا کے ہاتھ نہ جوڑے کہ میری جان کنجے چھڑسی چھڑا سکتے ہیں کوئی بات صحیح تا آ کوئی گل میرے نال کر تاکہ میں اس مصیبت دی تھاری بچوں نکل جاواں اللہ فرماتا ہے ایک کملے تے چھلے بندے دا کام میں یقین ہونا چاہیے ہے کہ مصیبت آئی بھی اتو ہے تے ٹلنی بھی اتو ہے مصیبت آتا ہے اللہ دیتی ہے تے ٹالن والے زمین تے پیدا ہو توجہ ہے آتا ہے کھوٹی قسمت اللہ کیتی ہے تے کھری بری کر کھری کراون واسطے بری دے دروازے پہ کی ہے تے جدو کھوٹی آتا ہے پاس کھوٹی اتو ہو گئی اس کار چھوڑی توجہ ہے اتنا شدہ وج کے خبر تے گیا کھلا ہے اپنی قسمت دا حال سنے دا کھڑا ہے بابے نو آدھا ہے بابا متلی تھوڑی جی کھڑکا میں ہاں ٹلی متا ہو ونجے میری قسمت کوئی علی سولی پھلی اللہ کریم فرماتا اتھے کے کرن آیا وہ چھلی اتھے تک بھی کوئی نہیں قسمت بڑا بڑا لمبیا مصیبت نے بڑا لمبیا تے میں اعلان کر کے آنکھ دیتا ہے یمسسک اللہ بضرر یمسسک اللہ بضرر فلا کاشف لہ الا ہو یمسسک اللہ بخیر فلا راد لفضلہ یصیب بہ من یشاء من عبادہ اللہ فرماتا ہے جی مرضی بن ونجے تے میں کنڈا تیرے پیرے چبھا دے وہاں دنیا دیا طاقتاں کٹھیاں تھی ونجے میرا چبھایا ہویا کنڈا کٹ کوئی نہیں سکتا زندے بھی ونجن چھوٹے بھی ونجن تیرے پیر بھی ونجن تیرے وزیر تے صدر بھی ونجن میری نتی مصیبت نو کنا نہ کوئی بندہ ہٹا والا کوئی نہیں تینو اس کھاری میں جو کٹ کے بچا والا کوئی نہیں جے میں تینو سکھا نال چا رکھاں تے دنیا تیرے خلاف حسد چا کرے دنیا تیرے خلاف زد چا کرے بٹھیاں چاہ کے تیرے کول لے آویں تیرے واسطے مصیبت دے کھڈے کٹ چھوڑے اللہ پاک فرماندا ہے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ یہ میں تیرے کھاتے سکھ لکھے ہوئے تا دنیا دیا ساریاں طاقتاں رل کے بھی ٹوڑے کرنا لے بھی آمنین جندر پڑھن والے بھی آونجن منتر کرن والے بھی آونجن دھاگے نو گٹھا مارا نالے بھی آونجن بھوچے مارا نالے بھی آونجن
تیری قسمت جڑا سکھ لکھے ہیں اس سکھ نو دکھ نہیں تبدیل کر سکتے کہ میں دکھ لکھے ہیں تا سکھ کوئی نہیں دے سکتا کہ میں بیماری لکھی تے شفا کسے نہیں دے ہونی کہ میں شفا لکھی تے بیماری کسے نہیں لکھنی کہ میں موت لکھی تے حیات کسے نہیں دے ہونی کہ حیات لکھنی تے موت کسے نہیں دے ہونی اللہ مولانا حق نواز چنگوی شہید انہاں دی اس ملک پاکستان دے اندر کوئی گلی نہیں جتھے دشمن کوئی نہ ہوئے جتھے بدے مقابل کوئی نہ ہوئے انہاں اعلان کیتا کہ جڑی رات میری قبر اچ لکھی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی بے شک جڑی رات باہر لکھی ہے قبر چ نہیں آ سکتی وہ قبر دے اندر نہیں آ سکتی کیونکہ یہ لکھن والا کون ہے اللہ وہ دی تحریر کوئی مٹا نہیں سکتا بے شک جیڑا رجسٹر اس تقدیر دا لکھ چھڑے اس کو کوئی کھاس نہیں سکتا بے شک کیا خیال ہے بھائی چلو اپنی گل تے آ گئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی کریم نے پیشین گوئی کی ہے میرا عثمان ایک ٹائم آونا ہے اللہ نے تینوں خلیفہ بنا دیونا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ دا پاک نبی جنوں اپنی زندگی میں چاک ہونے کہ تو میرے بعد آونا ہی تخت خلافت ان اللہ یکم خلافہ اللہ پاک نے تینوں تخت خلافت بٹھاونا ہے اے تینوں اللہ نے تاج پہناونا ہے ایک دن تیری زندگی میں چاونا ہے لیکن جدوں تو خلیفہ بن سے تیری خلافت لوگانوں پچڑی کوئی نہیں انہوں برداشت نہیں ہونی تے تیرے خلاف انہوں نے سازش بھی کرنی ہے منصوبے بھی بناونے تے تینوں اتارن دی کوشش بھی کرنی ہے لیکن میرا عثمان میں تینوں تسلی نال پیادا ہمیں سارا جہان اکٹھا ہو کے مطالبہ چکرے او تخت خلافت تو چھوڑنا کوئی نہیں او قمیص خلافت والا جڑا اللہ تینوں پواونا ہے اتارنا کوئی نہیں اس نے قائم رہے ونی تے ڈٹ ونی انشاءاللہ جی اس تے ڈٹ گئی ہوتے میں محمد تیرا استقبال کرسا میں تیری انتظار کرسا اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم نے بھی پیشین کوئی کر دیتی اے میرا عثمان ظلم ضرور ہونی زیادتی ضرور ہونی ظالمہ نے آکے کج کے کھج لینے نہیں ظالمہ نے آکے رستے بند کر دینے نہیں ظالمہ نے آکے مقابلہ کرنے لیکن اس ویلے ڈٹ وجنا تیرا کام میں انعام دی بارش وسا دیونا میرے اللہ دا کام میں حضرت عثمان نو پیشین گوئی ہو گئی حضرت عثمان اللہ دے پاک پیغمبر دی وفات تو بعد وفات تو بعد زندگی وچ نبی دی زندگی وچ کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا وفات النبی تو بعد پہلے نمبر تے خلافت ملی صدیق اکبر نو پہلا خلیفہ صدیق اکبر دوسرا خلیفہ فاروق اعظم تیسرے نمبر تے عثمان بن عفان خلافت انہوں ملی 6 سال تک تا امن نال نظام چلتا رہا 6 سال مکمل ہوئے اگلے 6واں سال 7واں جدوں شروع پہ آؤں ہے اس 7ویں شان دے اندر پھر جناب آہستہ آہستہ بغاوتاں شروع ہو گئیاں عداوتاں شروع ہو گئیاں اللہ دے پاک باز بندے عثمان بن عفان دے خلاف سازش شروع ہو گئی دشمنوں نے سر اٹھاونا شروع کر دیتا لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ اللہ دے پاک پیغمبر دی وصیت دے مطابق اللہ دے پاک پیغمبر دی پیشین گوئی دے مطابق ڈٹ کے بیٹھا رہا اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دا ساتھی ڈٹ کے تے مقابلے کرن واسطے اپنی جان نو حاضر کر دیتا کہ میں قمیص اتارن واسطے تیار کوئی نہیں حتیٰ کہ مدینہ منورہ دی دھرتی دے اندر ایک شریر آیا کون آیا عبداللہ بن سبا
او مدینے دی دھرتی تے داخل ہویا حضرت عثمان نو پتہ لگا کہ بدماش اتھے آ گیا امن والی جگہ دے اندر اے فتنہ برپا کر سی حضرت عثمان بن سید حاکم ہون دے خلیفہ ہون دے امیر المومنین ہون دے انہوں نے اعلان کیتا کہ اس شریر نو مدینے دی دھرتی تو کاٹ دیو صحابہ کرام نے اس ظالم شریر نو کڑیا اس ون کے ڈیرہ مصر دے اندر کتے لایا مصر دے اندر جا کے تے بسیرہ کیتا اتھو جا کے سازیں شروع کی تھی تے لوگاں دے کنہ دے اندر سب تو پہلی آواز اس نے اٹھائی تے پتہ ہے لوگاں نو کے آدھا ہے حق علی دا کیا آدھا ہے حق علی دا حق علی دا غصب کیتا حق علی دا غصب کیتا اے آواز سب تو پہلے یہودیاں دا سرغنہ تے خندہ تے بدماش تے دہشت گرد انٹرنیشنل بے شک ہاس پہ ہو یار میں اور لفظ بولیں جڑے ساڑھے ملک کے بولنے میں دے میں کوئی ترکی دی بولی تا نہیں بولی پاکستان دی بولی وچ بولیا جانا ہے انٹرنیشنل حرامی صحابہ دے خلاف سازش کرن والا بے شک حضرت عثمان نو بدنام کرن والا بے شک خلفائے ثلاثہ دے خلاف منصوبے بناون والا انہاں دی حد کے عزت کرن والا اس نے پتہ کہ آکھیا او لوگو خلافت ابو بکر دا حق نہیں خلافت عمر دا حق نہیں خلیفہ بننا عثمان دا حق نہیں خلافت دا حقدار تا حقیقت حضرت علی حقیقت کون ہے حضرت علی المرتضی ہے لہذا تساں اس آواز نو بلند کرو تے حضرت عثمان نو تخت تو ہٹا دے وہ تے حضرت علی نو تھے جا کے بٹھا دے وہ اے میں آواز اٹھا رہا اس نے 400 شورشی تے بنوائی 450 جمع کیتا مصر دے اندر انہاں نال میٹنگ تے مشاورت کیتی کہ عثمان نو تخت تو کیویں اتارنا چاہیے تے کدوں اتارنا چاہیے میٹنگ جتایا آیا کہ او وقت طے کرو جدوں مسلمان حج تے ونجن مسلمان کدوں حج تے جڑے ویلے چلے ونجن مدینہ خالی ہو ونجنا ہے اکثریت لوگاں دی حج بیت اللہ واسطے مکہ المکرمہ پہنچ ونجنی ہے مدینہ خالی ہو ونجنا ہے چند بندے گنے چڑے رہے ونجنے نے اس ویلے جا کے مدینے دیاں گلیاں کوچیاں دے اندر جا کے اسا شور مچاونا ہے حق علی دا غصب کیتا اے خلافت علی دا حق ہے حضرت عثمان زور نال چڑھ کے بیٹھا ہوئے یہ بندہ سوتا کیوں پہ میرے اگے بیٹھ کے تو سوتا پہ ایڈا لاڈلا کا تو سبحان اللہ چلو خیر ہے اتھے تا میرا ہاتھ نہیں پہنچتا اتھے تا کون بیٹھا یہ اور کوئی شاید چڑی ہاتھ ہے جو میں کٹ کے مرے کھاری نہیں دے کو نہ آسیا اتھے جڑا بیٹھا ہوئے جی میں جاگدہ پہ وہ بھی جاگدہ پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سارے اپنا خیال کر رہے اچھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف انہاں لوگاں نے آکے آواز بلند کرنا شروع کر دیتی حتیٰ کہ ایک دن آ گیا حضرت عثمان بن عفان ممبر رسول تے چڑھیا جمعۃ المبارک دا دن نے خطبہ دینے واسطے آئے نے اللہ دے پاک نبی دا خلیفہ امیر المومنین عثمان بن عفان خطبہ ارشاد فرماون لگے تاج و مجمع دے وچوں ایک بندہ اٹھے انہاں کہ حضرت جی خطبہ بند کرو حضرت نے خطبہ بند نہیں کیتا دوہاں بندہ اٹھے انہیں کہ جناب اساں تو نہ خطبہ نہیں سننا چاہتے اس وقت تقریران دی ضرورت کوئی نہیں تریاں بندہ اٹھیا حضرت دے کول لگا گیا چوتھا بندہ اٹھیا انہوں دے ہاتھ دے اندر جڑا اصحاب مبارک ہیں جدے ہوتے محمد پاک کھلو کے خطبہ دے دے ہوندے ہیں اٹھا کے خطبہ ارشاد فرما دے ہیں حضرت عثمان بھی او آسا مبارک چاہ کے خطبہ کھنا دے دے ظالم نے وانی
کے تے ہاتھ وچوں عصا کھس لے عصا نو دو ٹکڑے کر کے زمین تے سٹ چھوڑے نے محمد عصا دا بھی حیا نہیں کیتا محمد کریم دی لاٹھی دا حیا نہیں کیتا محمد کریم دے سوٹے شریف دا حیا سوٹا تے بل شریف تو ساتے کو نہیں آکھیا تو سا آکھنا ہے حضرت دا کھوتا شریف کیونکہ حضرت دے ہوتے چڑھ کے لہذا کھوتا شریف تو سا حضرت کھوتے نو شریف آکھو میں حضرت سوٹے نو شریف کیوں نہ سبحان اللہ حضرت محمد کریم دا سوٹا شریف جنا خطبہ دے واسطے ہاتھ وچ پا کے خطبہ ارشاد فرماندن او دا حیا وی ظالمہ نہیں کیتا حتیٰ کہ حضرت عثمان نو ایک بندے نے زمین تو پتھر اٹھا کے تے سر وچ ماریا حضرت عثمان دا خون دا فوارہ نکلیا بے ہوش ہو کے زمین تے گرے نے حضرت عثمان نو بے ہوشی دی عالم دے اندر اٹھا کے گھر لے گئے شہر تے دودھ سے مکٹھا مکس کر کے حضرت عثمان نو منہ دے اندر پایا گیا تھوڑی دیر بعد عثمان نو جڑ ویلے ہوش آیا اس ویلے ویدن سرانے نال علی المرتضی بیٹھا اور بیٹھا علی المرتضی حضرت علی حضرت عثمان دی تیمارداری واسطے بیٹھا ہے دودھ شہد مکس کر کے پلا کے چمچہ نال پہ سٹیندا ہے حضرت عثمان دی آنکھ کھلی ہے حضرت عثمان کو حضرت علی پوچھ دے خطبوں کا یا عثمان عثمان کی حال طبیعت دا حضرت عثمان آدن سائیں طبیعت دا بعد کچھو پہلے میں نو سناؤ میرے محمد مدینے دا کے حال ہے حضرت علی فرماندن جناب میں کوئی طبیعت دا پوچھدا تساں مدینے دا ذکر کریں دے ہو حضرت عثمان آکھیا اس وقت مدینے دا پوچھدا جو محمد پاک مدینہ میرے حوالے کر گئے میں چاہتا نہیں بد اپنی ہوئے فساد ہوئے خون ریدی ہوئے قتل و غارت ہوئے مدینے دیا پر امن گلیاں میں انسانہ دا خون پیماندہ ہوئے میں عثمان گل نہیں چاہتا تھے میرے دل چے گل کوئی نہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی نے تسلی دلا سا دے کے تے لگے گئے گئے حتیٰ کہ حضرت عثمان دے خلاف بل گلی دے اندر بانگی تے شورشی تے سبائیں ٹولا ہے آکے آنکھ لگے لگا آج تو بعد عثمان نماز نہیں پڑھا سکتا پھر دوئے دن اعلان ہویا آج تو بعد عثمان اپنی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا وقت اعلان ہویا جمعہ دا خطبہ بھی نہیں دے سکتا وقت اعلان ہویا کہ مسجد دے اندر آور تے بھی پابندی ہے وقت اعلان ہویا کہ باہر گلی میں بھی نکل نہیں سکتا وقت اعلان کرنے والے باوی نے اعلان کیتا او لوگا آج تو بعد عثمان دا کھانا دانا بھی بارو نہیں جا سکتا کوئی بندہ بارو کھانا پچاون واسطے نہ جاوے سامان دیون واسطے نہ جاوے حضرت عثمان تے ہر پاسوں پابندیاں جکڑ بندیاں لگ گئیاں شورشی گلیاں دے اندر سینہ تان کے کھلوتے چوکی دار بن کے کھلیں کوئی پانی نہ لے کے آویں کوئی کھانا نہ لے کے آویں کوئی دوائی لے کے نہ آویں کوئی بیمار پرسی کرنے واسطے کوئی نہ آویں حتیٰ کہ 8 دن گزرے 12 دن گزر گئے 12 دنوں تو بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے آکے حضرت عثمان کو پوچھ دینے او عثمان او حیا دکھان ذرا ایتا دساویا 12 دن گزر گئے نہ کھاون دی کوئی چیز ملی آئی نہ پیون دی کوئی چیز ملی آئی نہ کوئی بارو لے آکے تینوں پہنچا کے گئے ہر پاسو پابندیاں لگیاں کھڑیاں نہیں دنیا دے ظالم گلیاں تے چوکاں چراواں دے اندر کھلوتے ہوئے کیے پہ گزر دیے بھوک لگی تے کے کرے میں پیاس لگ ونجے توت کے کرے میں حضرت عثمان کھلگن علی نو او علی میرا پھرا علی جڑے میں نے بھوک ڈاٹا
تنگ پہ کرے دی ہوئے اس ویلے چپ کر کے تے اللہ اکبر کر کے نماز نیت دینا جڑے ویلے نماز دا سلام پھرے نا اللہ میری بھوک دا انتظام کر چھوڑیندا ہے جڑے ویلے ڈاڈھی پیاس لگ ونجے اس ویلے ڈاڈھی پیاس ویلے قرآن چا کھلینا تے قرآن دی تلاوت شروع کر دینا علم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منها سبلا فجاجا اے قرآن دی تلاوت جدو مک دیئے اس لئے اللہ میری پیاس دا علاج کر دیتا ہے سبحان اللہ قرآن نال یاری لا کے ویکھتا صحیح انشاءاللہ تیریاں بکھاں دا علاج ہی قرآن اچھے تیریاں دکھاں دا علاج ہی قرآن اچھے کیا خیال ہے بھائی مگر سچے دل نال قرآن نو پڑھ صحیح پھر ویک قرآن تیرے نال یاری کن نبھاتا ہے یاری قرآن نے نبھائی ہے تا عثمان نال سبحان اللہ عثمان نے قرآن نال نبھا چھوڑی قرآن نے عثمان نال نبھا چھوڑی حضرت عثمان دا جناب توجہ ہے سبحان اللہ اجے کربلا آج پھیرا پاؤں رہے اجے سا مدینے پھر دے پایا مصر چو نکلے وقت مدینے آیا مدینے چو نکل کے وقت اکتا وجڑے اس تو بعد وال کے میں تو کربلا دی کہانی سنوں کیا خیال ہے بھائی میں بیٹھا کسی بندے پرچی دیتی ہے حضرت کربلا سناؤ توجہ ہے ایک کدے کسی نہیں آکے حضرت قرآن سناؤ توجہ ہے اگر تو سب کربلا بھی سنو تو انشاءاللہ کربلا ہی میں تو قرآن دے ذریعے سنا سبحان اللہ میری عادت ہے موضوع تو ساتھ جو بھی رکھ دے وہ دی ابتدا انتہا قرآن ہی ہو سی سبحان اللہ جاگ دے پہ ہو سبحان اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلو پچھ کے علی المرتضی ٹر گئے چل دیاں 20 دن گزر گئے حضرت عثمان نے علی المرتضی تو پیغام بھیجے آنکھن لگے یا علی یہ کوئی نیکی ہو سکتی ہے تا میرے گھر پانی بھیجوا کسے طریقے نال پانی آ سکتا ہے حضرت علی پانی دا مشکیزہ کندھے تے رکھے آپ جا کے تے اپنے گھر وچوں پانی بھرے بھر کے تے اپنے کندھے تے رکھ کے تے ویندے پئے حضرت عثمان دے گھر پانی پہنچاون تاں جو ظالم شورشیاں صفائیاں تے بلوائیاں دی نظر پائے گئی انہوں نے دوروں کھلو کے تے تیر مارے تیر دا نشانہ بنا کے مشکیزے نو تیر سجو لگے تے کھپو لگے پانی سارا پھٹ گئے مشکیزہ پانی سارا نکل کے زمین تے مہ گئے مشکیزہ خالی چھاڑ کے حضرت علی دروازے تے گیا کھلے آدھا امیر المومنین میں تو نے حکم دے مطابق پانی تا لیا نامی مشکیزہ بھر کے کندھے تے رکھیا نامی مگر ظالمہ نے تیر مار کے مشکیزہ پھٹا چھوڑے اس وقت میں معذور ہو گیا مجبور ہو گیا میں خالی مشکیزہ لے کے دروازے تے آیا کھلا حضرت عثمان نے کہ جناب جزاک اللہ تو سب کوشش تا کیتی اللہ تو نیکی سہنی ہوڑ دیتا ارادہ ہی بندہ نیکی دا جا کرے تے اللہ بدلہ ضرور چا دیتا تو سب نیکی کر کے توڑ لیا دیا میں یہ نہیں پہنچن دیتی تا معلوم ہوتا ہے او دی مرضی کوئی نہیں او اس چیز چرا دیئے تا میں اعلان کریں دا بے قضا ایک رب رضی تو اللہ نے تیرا فیصلہ ہی میں تا میں عثمان حوصلے نالا تا پھر یہ پیاسا رکھنی تا پیاسا رہ کے بھی جان دے انیے پانی پی کے بھی جان دے انیے اسے حال ہے تو خوش ہے میں عثمان بھی تیرے ہوتے خوش حتیٰ کہ حضرت علی المرتضی واپس مڑ گئے نے حضرت علی نے بھی آفر کی تھی حضرت طلحہ نے بھی آنکھیں حضرت زبیر نے بھی آنکھیں حضرت زبیر نے بیٹے محمد عبداللہ نے بھی آنکھیں جناب اجازت ہوئے
انہاں بنوائیاں نال دو ہاتھ کر لواں انہاں سبائیاں دا حال پوچھ لواں جنہاں نے اس 82 سال دے بوڑھے بزرگ تے ظلم شروع کیتا ہوئے پانی اونج بند ہو گیا گلیاں اونج بند ہو گئیاں مسجد گدوی جانا اونج بند ہو گیا کھانے دانے تے اونج پابندیاں لگ گئیاں بندیاں دے آنے جانے تے اونج پابندیاں لگ گئیاں انہاں جگڑ بدیاں دے اندر اے ہوندے کون محمد دے دماد عثمان تے ظلم کرن والے جانتی کرن والے اس واسطے سانو اجازت دیو اساں انہاں دا میچا لے لواں اساں انہاں دا رستہ ویکھ لواں انہاں دے قدم کچھ لواں جڑے تیرے خلاف بغاوت کر کے حضرت عثمان نے آکھیا یا علی جے میرے نال سچی محبت ہے او زبیر جے میرے نال سچی محبت ہے او طلحہ جے میرے نال سچی محبت ہے او زبیر دے بیٹے جے میرے نال سچی محبت ہے اللہ دا نام منو چپ کر کے گھر مڑ ونجو میں مدینے دی گلی دے اندر خون نہیں ویکھنا چاہتا فساد نہیں ویکھنا چاہتا امن دی گلی دے اندر میں اپنے انتقام واسطے اپنی جان بچاون واسطے مسلماناں دی جان دا تے نہیں لا سکتا وہ جاگ دے پہ اللہ دے بندے سبحان اللہ یہ نہ ہوئے جے تواڈے آخری پیارے نو پانی لگا پہ ہوئے تے میں اخیر تے جوش پہ پائے گا انج نہیں کرنا نا جے تواڈے وچ ہوش ہوئے تے میں جوش بھی پاواں ہے تو تھوڑا جی چلیے ہاتھ کھڑا کرو جڑے سکے یہ کیڑا دور دی گل ہے ہن امتحان ہو گئے 5 منٹ سب کچھ پرکھیا جا سی اچھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تو سب مڑ ونجو میں اپنی ذات واسطے لڑائی نہیں خریدنا چاہتا اپنی ذات واسطے ندیاں خون دیاں نہیں باؤنا چاہتا حضرت عثمان نو آکھن لگے چلو انج کرو جی انہاں نال مقابلہ نہیں کرنا چاہتے انہاں نال لڑائی نہیں کرنا چاہتے ول تساں انج کرو ملک شام چلے ونجو جتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بڑے ون اتھے ون کے تے ڈیرا لا دے وہ فلاں جگہ تے لگے ونجو حضرت عثمان آکھن لگے نانا مدینہ میں چھڑے دا نہیں مدینہ محمد رسول اللہ دی ہم سانگیریے وقت میرے محمد نے آنکھیں جس بندے وچ ہمت ہوئے او گھر چھوڑ کے آویں وطن چھوڑ کے آویں علاقہ چھوڑ کے آویں اس مدینے دے اندر آ کے مر ونجے اتھے دفن تھی ونجے او دن قیامت دے میرا پڑوسی بن کے اٹھ سی میرا ہمسایہ بن کے اٹھ سی میں محمدی ہمسانگی چھوڑ کے شام میں لگا ونجا محمدی ہمسانگی چھوڑ کے اسے اور علاقے میں لگا ونجا اے یاری تا کوئی نہ ہوئی یاری تا مزہ تا نہیں آتا میں اتھائی جیسا نہیں تھائی مرسا میرو اپنے حال تے چھوڑ دے وہ حتیٰ کہ صحابہ کرام مایوس ہو کے رو کے عثمان دے دروازے تو مڑ گئے 37 دن دا پیاسا کتنے 37 دن دا پیاسا 82 سال دا معمر بزرگے نحیف تے کمزور عمر دا بندہ ہے 82 سال دی عمر تے پہنچن والا بندہ 37 دنوں تو بعد کوٹھے دی چھت تے چڑھ کے آتا ہے او باقیوں ذرا میری گلتا سنو اتنا جو تو ظلم شروع کیتا ہے اتنی ہتھیاں شروع کیتی ہوئے اے دسو مینوں جان دے یا کوئی نہ میں کون عثمانہ میں کون عثمانہ میں عثمانہ جس عثمان دی انگل پکڑ کے توڑے نبی نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِ فِي الْجَنَّةِ عثمان اللہ جاگ دے پہ ہو بھائی سبحان اللہ تھاکنا وجہ ہے میرے شیخ محمد عبدالوارث رحمت اللہ علیہ شیخ القرآن کے مایا ناشگر اس واسطے میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اپنے شیخ دی اور اپنے بزرگاں دی یاد تازہ کراون واسطے قرآن دی 1-2 آیات اس طرح سے تھوڑا سنا دیں تھوڑا کہنا ہے لا تدرکو الابصار وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ إِن تَدْعُوهُمْ لَا
واستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ومن أضل ممن يدعو من دون الله ألا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ولقد خلقنا فوقكم وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ سبحان اللہ توجہ ہے چلو اللہ بھی چکا اللہ بھی اپنی جگہ تے آ جاؤ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے پیغمبر نے فرمایا میرے محبوب نے فرمایا کہ ہر بندے توجہ ہے وہ بندے ہو اعلان سن گنو ہر پیغمبر جنا دنیا تو جانتا ہے جنت چلنا نہیں ہوتا ہے کہ رفیق بنائے جیویں دنیا تے رفیق ہوندے سنگی تے ساتھی تے دوست ہوندے اللہ دے نبی محمد کریم نے فرمایا جنت میرا رفیق میرا عثمان ہونا ہے سبحان اللہ میں نو نہیں جان دے میں محمد کریم نو مسجد نبوی دی جگہ خرید کر کے دیتی ہے او ظالمو جنی جگہ میں خریدی آج اس جگہ تے میں جمعہ نہیں پڑھ سکتا نماز نہیں پڑھ سکتا آج اس مسجد اندر میں نہیں آ سکتا آج میرے اتے نماز تے پابندیاں لگی ہوئی ہیں نماز پڑھاون تے بھی پابندی تے پڑھن تے بھی پابندی او ظالمو ہے دو گھٹ پانی دے منگر اوے پانی نو مشکیزے دے اندر آندا پہ آئے تو سا تیر مار کے پانی زمین تے تنگرا دیتا ہے لیکن پانی تو سا میرے منہ تک نہیں پہنچن دیتا او ظالمو تو نو یاد کوئی نہیں محمد کریم بیان پہ کریں دے پیاس لگ گئی محمد کریم نو ڈاڈی پیاس لگی جو ہوٹی نبی کریم دے خشک ہو گئے اللہ دے پاک پیغمبر دے ہوٹ جی میں خشک ہوئے نے اوے عثمان دا دل خشک ہو گئے انہیں عثمان نو پسینہ چھٹ گئے انہیں عثمان دے تے دریا غم دے چل گئے جو ساری زندگی دے اندر محمد کریم نو ایڈی سخت پیاس لگی ہوئے اسا پانی دا پیالہ ہی نہ دے سکا ساڑے جیون دا فائدہ کوئی نہیں ساڑے دنیا تے آن دا فائدہ کوئی نہیں اللہ دے پاک نبی نو پیاس لگی تے عثمان وچوں اٹھ گیا سدھا لگا گیا پیر روما دے اتے اس کھو دے اتے اصول ہی ایک دن مسلمان پانی بھرے دیا ایک دن مدینے دے یہودی توجہ ہے جڑے دن مسلمان پانی لین گئے اس دن ماری یہودیاں دی مسلمانہ دیواری بھی کوئی نہیں حضرت عثمان جی میں کھوتے پہنچے انہیں یہودیاں دا سردار بیٹھے پیر روما تے آنکھا لگا عثمان خیر ہوئے آج تو دیواری تا کوئی نہیں کنے آئے ہو کے کرن آئے ہو آنکھا لگا سچی گلے وے واری تا کوئی نہیں پر واریاں قربان کرا محمد ہوٹھا تو واری تا کوئی نہیں سارا جہان قربان کرا محمد ہوٹھا تو واری تا کوئی نہیں ماں باپ قربان کر دے ماں محمد پیاس تو محمد کریم نو پیاس لگی ایک پیالہ پانی دا چلے ویا پانی کھٹ دا تا کوئی نہیں خدا داد نعمتے جتنی بھی کٹ دے رہو اتنا پانی اور نکلتا رہنا کھٹا دے مکر والی نعمت تا کوئی نہیں ایک پیالہ میں نو چاہی دے اور کچھ نہیں حضرت عثمان نو آتا پیالہ نہیں ملنا پیالہ نہیں ملنا انہاں دا ارادہ ہے کہ نہ دا نبی پیاسا دنیا تو ٹر ونجے تے پانی دا گھٹ نہیں دیونا مگر عثمان آتا میں تا ضرور لینا ہے او سکے جناب لینا تاول کی مطلب سی مفتلی گل کوئی نہیں کیوں جو توڑی واری کوئی نہیں کہ واری ہوئے تا جتنی بلی ہوئے لے ونیا کوئی تو روکن ٹوکن حضرت عثمان جنہ ویلے قیمت نہ سنے تے آدھے اللہ اکبر عثمان سارے جہان نو محمد ہوٹھا دی قیمت بنا کے بیچ دے منگ کے منگ دیں
اور یہودی سوچے مسلمان ہویا کھلا ہے مجبور کی ہویا کھلا ہے مجبور ہویا کھلا ہے تے اے دی مجبوری تو نہ جائز فائدہ حالو ایک کام کنہ دا ہوتا ہے یہودیاں دا کام ہوتا ہے مسلمانہ دا آج وہ یہودیاں کام چھوڑ دیتا ہے تے مسلمانہ پکڑ گیا جنہوں کی نہ پکڑے یہودیاں کے سانو لوڑ کوئی نہیں اور مسلمان آپ لگتا ہے جاگتے پہ کہ نہیں جاگتے پہ آج یہ رواج چلتا پہ کہ نہیں کہ مسلمان تو ناجائز یہ تک سی وہ مجبور ہویا کھلا تا وقت اپنی مرضی تے منڈ کے ریٹ لا سی وقت اپنی مرضی تے پوری ہو دی جیب کٹن دی کوشش کر سی یہودیاں دے جناب یہ قیمت دے میں تے پانی لے ون حضرت عثمان دے منگ قیمت یہودیاں کھل لگا اتنی قیمت منگا جو اے دے بھی نہ سکے اتنی قیمت منگا اے دے بھی نہ سکے دے خالی موڑ ونجے انہ دے نبی دی پیاس دی حالت دے اندر موتا ونجے تاسا یہودیاں واسطے عید دا دن بن جاوے حضرت عثمان کہ منگ سوچ کے منگے ایس پوری ڈٹھائی نال منگے ایس سب تو بڑی قیمت عرب دے اندر منگے 300 اٹھ کتنی 300 عربی نسل اٹھ گھنسا تے ایک پیالہ پانی دا دے ساں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعرہ مارے کہ وہ نامرادہ تھوڑا مگے ہوئے جو دنیا دا پجاری ہوئے جو دنیا دا محب تینو دنیا دے نال پیارے تینو اونٹا نال پیارے مینو محمد دے ہونٹا نال پیارے 300 اٹھ مگیا یہودی نے عثمان نعرہ مار کے آتا ہے او خبیثاں تو 300 مگیا ہی خالی مگیا ہی میں غلے نال لد کے دے ساں پیارا بھر پانی دا محمد رو پلاوا اللہ دے پاک پیغمبر دا یار بھاج کے دوڑ کے پیالا پانی دا لئی آندا ہے اور نبی کریم دے نیڑے آندا ہے اللہ دے رسول بیان کر رہے ہیں شدت دی پیاس لگی ہوئی پیالا پانی دا پکڑن لگے تے عثمان رو پہ ہے نبی کریم فرماتے رومن دا ٹائم تا نہیں عثمان اور کیوں کھلا روندہ ہے آدھا یا رسول اللہ محنت وڈی کر کے آیا وڈے پہرے نال پانی کھینا ہے وڈیوں قیمتہ دا کر کے کھینا ہے ایک دل جیرادہ کھینا ہے تے دل دے ارادے کون جان دے اللہ ہی دل دے حال کون جان دے وقت وہ قرآن علی کا اللہ دے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ حال میں نہیں جاندہ عثمان کہ ارادہ کھن کے آئے آدھا سائیں ارادہ لے ہاتھ بھی میرا ہوئے تے ہوٹ محمد پاک دے ہوئے عثمان ساتھی ہوئے محمد پیمڑ والا ہوئے میں پلاوڑ والا ہوں میرا دل دا ارادہ تے منشا اے نبی کریم فرمان یار منشا پوری کر گئے عثمان نے دعا تھا نال پیالا پکڑے محمد پاک نے رج کے پیتا تے پیاس بجھائیے عثمان پیالا چاہ کے مڑن لگے تے نبی کریم فرمان ادھار نہ کر نگدی لے من سبحان اللہ ادھار نہ کر سودا نگدی کھین من آکے کیویں یا رسول اللہ آکے منظر یاد کری ایک دن آمنے حوض کوثر دا مالکانہ حقوق اللہ نے مینو دیوڑن اتھے ساکی میں آمنے پیاسی امت ہونی ہے پیاسی امت نو میں محمد ساکی بن کے پلاونے اللہ توجہ ہے اسی کے نام کی میں ہوں اسی کے نام پہ مر لے اسی کے نام پہ جیتا جا اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا او عثمان وہ ایک مسئلہ ہی تسیم جاتا
غیر اللہ دے نا دیا سبیلہ ہی نہیں میں پی سکتی جڑے روڈ تو لگ دیا پھکا مارنے ہو نا یہ بھی میں مار سکتے توجہ ہے حضرت حسین توجہ ہے جنہ دنوں میں شہید ہوئے وہ دی شہادت تو کئی سال پہلے میرے نبی نے انہاں 2 دنوں نو روزے واسطے مقرر کر بے شک اللہ دے نبی 9 محرم دا بھی روزہ رکھے تے 10 دا بھی رکھے تساں دا روکے کر دے دیگا دی بننے دیگا چٹے سیدھی کر دے سبیلہ تے کھال کے دودھ پی دے او محمد دا نواسا ہووے پیاسا تو اس دن دودھ کھلا پیتا ہوئے انہوں بکھ لگی ہوئے تو دیگر کھلا چٹتا ہوئے تیرا تے ہوتا جوڑ نہیں بن سکتا اس واسطے کل نامی ہے اگلے دن 10ویں ہے جڑا انہا دنہ وچ محمد دی سنت کو زندہ کرے 100 شہید دا ثواب سبحان اللہ انہا 2 دن کے کر سو اتحاد رکھے دریانی نہ یاد آگئے خوشبو چاولا دی سنگو دے مطا روزہ توڑی کھلے ہو ڈھیڈ مضبوط کر کے ڈھیڈ نو لت مار کے روزہ رکھو محمد دی سنت سمجھ کے جڑا بندہ انہا 2 دنوں وچ روزے چ رکھے ہو سکتا ہے پچھلے سال دے صغیرہ گناہ اللہ سارے معافی اور چاولا دے پھکے مارن نال تا گناہ نہیں بخشی لے بھوک کٹے سو تا بخشی سو بخشینا چاہتے ہو ہاتھ کھڑا کرو جڑے روزہ رکھ سن 2 دن ماشاءاللہ انشاءاللہ کوئی نہ آتے تے کوڑیاں بھی علامت ہی لے انشاءاللہ آپ کے 70 سال عمر ہو گیا جڑی انشاءاللہ مسیح نماز تے کدے کوئی نہیں میرے مات پوچھو کدو نماز پڑھتے انشاءاللہ 70 سال تک انشاءاللہ ہون ماشاءاللہ کی کرو کیا خیال ہے بھائی اور انشاءاللہ نہیں ہونا آپ کو ماشاءاللہ روزہ رکھتا کیونکہ اللہ کا چاہتا ہے کہ تسا نیکی کرو اللہ نے میں نیکی دی توفیق دیتی ہوں تسا نیکی اچھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ویلے پیالہ پچھا ہٹاون لگے نبی کریم فرما دنی یار ادھار نہ کر جڑے ویلے مالکانہ حقوق ملنے نے میں حوض کوثر تے کھلوتا ہونا ہے اتھے میں تینوں پیالہ دیسا تو اپنے ہتھاں وچ لین لگ سے تے میں آسا عثمان یاد کرو ویلا جڑے ویلے میں اپنے ہتھاں وچ لین لگا تے تو آنکھے نہیں میں خود پلا سا اتھے حوض کوثر تے تو پیون لگ سے تے میں آسا نا عثمان آج پیون والا عثمان ہوئے ساکی سارے جہان دا سردار ہوئے اس وقت میں اپنے ہتھاں نال پلاؤں ہے حضرت عثمان آتا ہے او لوگو میں تا او عثمانہ جائے مسلمانہ واسطے سالم کنواں خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کر دیتا ہاں آج اس کنویں وچوں میں پانی پیون جوگا بھی کوئی نہیں نامن جوگا بھی کوئی نہیں وضو جوگا بھی پانی کوئی نہیں انہاں کے عثمانہ ساریاں گلنا تیریاں ٹھیک ہیں لیکن اساں تیرے خلیفہ نہیں بنے دے خلافت چھوڑ دے میں تے جھگڑا ختم ہو گیا اس کے خلافت اس وقت نہیں چھوڑے دا جو میں نو محمد پاک نے منع کیتا ہے محمد پاک نے کہ خلافت نہیں چھوڑنی ہمیں جان بھی چلی جاویں اگر خلافت دی حالت دنیا تو چلا گیا تے دن قیامت بہشت برین تیرا مقدر ہونا ہے اگر لوگوں نے آ کے خلافت چھوڑ دیتی وَإِنْ خَلَاتَ لَهُمْ فَلَنْ تَشُمَّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ جنت دی خوشبو تک بھی تینوں نہیں آونی تو جنت دے قریب بھی نہیں آونا اس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خطبہ دے کے تھلے لے گئے نے باغیاں نے ویکھے جو ہر پاسوں گھمن گھیر تے 4 چفیر معاملہ ہو گیا ہے اور کوئی نہ کوئی معاملہ ختم کرنا چاہیے ہے حتیٰ کہ جڑے ویلے 40واں دن پورا ہویا وہ دن جمعۃ المبارک دا دن نہیں جمعۃ المبارک دا دن نے مظلوم مدینہ گھر دے اندر بیٹھے ہوئے صبح سویرے تہجد دے ٹائم حضرت عثمان نے اپنی بیوی نیلہ نو آنکھیں بھلا ہونی
نواں سوٹ کٹ دے جنا پیٹی دے اندر پہ اج توڑی میں نہیں پایا نینا خوش ہو کے سوٹ کٹ کے آندی آنکھ لگی سائیں اج کیوں نویں کپڑے پہنا دے ہو اج چہرے تے مسکراہٹاں وی آئی ہوئی نے تبسم وی آئے ہوئے تے خوشی نال بجدے ودے ہو حضرت عثمان آنکھ لگے اپنی زوجان نیلا نو آنکھ لگے نو نیلا میری شہادت دا ٹائم نیڑے آ گیا ہے میرا دنیا دے جان دا ٹائم نیڑے آ گیا ہے میری جدائیاں دا ویلا نیڑے آیا کھلا ہے میری شہادت دا ٹائم نیڑے آیا کھلا ہے اس وقت میں نواں سوٹ لا کے اسے حال اپنے رب نال ملاقات کرنا چاہنا وا حضرت نیلا کھن لگی اتھے کون ہے جڑا جرت کر کے تانوں گھر دے اندر قتل کر دے وے آنکھیں کوئی نہ او نیلا محمد پاک نال میری خواب دے اندر ملاقات ہو گئی ہے محمد رسول اللہ نو میں ملیا تے غم دی حالت وچ ملیا محمد پاک فرماندے او عثمان حیا دی کھان خیر ہوئے اج غمگین نظر پہ آندا ہے آدھا جناب پانی بند ہویا کھلا ہے 40 دن دا پیاسا روزے رکھ رکھ کے تے ٹائم پہ گزرے نا نبی کریم نے فرمایا او عثمان آج روزہ مدینے دی سرزمین تے رکھے آئی شام نو افطاری حوض کوثر تے کرنی ہے سبحان اللہ شام نو تیری دعوت کتے ہو گئی حوض کوثر سے کیونکہ نبی علیہ السلام اپنی زندگی دے آخری ایام وچ جدوں دسے حالا کہ ہن میں دنیا چھوڑن لگنا تے صحابہ ہو گئے نہ پریشان روون لگے سستیاں دی آواز آون لگی نبی کریم فرمایا میرے ساتھیوں غم نہ کرو انا فراتکم علی الحوض میں تھوڑا انتظام حوض کوثر تے وگ کے کرے سن تے تھوڑی ساری ملاقات ہونی ہے مرن تو بعد حوض کوثر تے میں عثمانا روزہ مدینے وچ رکھے افطاری تیری حوض کوثر تے ہونی ہے حضرت عثمان آندا ہے مینوں اس گل تے یقین آ گیا ہے اج میری ملاقات نبی نال ہونی ہے اج میں دنیا چھوڑ دینی ہے حتیٰ کہ صبح سویرے نویں کپڑے پا کے صبح 10 بجے دے ٹائم قرآن کھول کے تے تلاوت شروع کر دیتی تلاوت کر دے رہے ٹائم ہو نہیں گیا تھوڑا سا اجے رہندا ہے گھروں لڑ کے آئے اچھا پھر چلو اللہ دے پاک پیغمبر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشخبری سنا دیتی حضرت عثمان تیاری میں شروع ہو گیا حضرت عثمان دی تیاری کتھوں قرآن دی تلاوت سبحان اللہ جھولی وچ پا لیندا ہے تے تلاوت شروع کر دیندا ہے حتیٰ کہ 4 بدبخت لانتی سمائی ٹولا بلوائی ٹولا یہودیاں دے سرگنے 4 بندے تلواراں چاہ کے جڑے ویلے خطرہ محسوس ہویا حضرت علی نے حسن نو آنکھیں دروازے تے کھلوون حضرت حسین نو آنکھیں تو بھی چوکیدار بنون حضرت طلحہ نو آنکھیں تو بھی چوکیدار بنون وہ دروازے تے کھلے انتے ظالم پچھلے پاسوں دیواراں پھلان کے اندر داخل ہوئے نے ویڑے دے اندر عثمان تلاوت نہ کریں ایک بندے نے آکے تے داڑھی نوچ کے پکڑ کے آکے اساں جو آکے خلافت چھوڑ دے وطوی کیوں خلیفہ بن کے بیٹھا ایک نے آکے سینے تے چڑھ کے تلوار ماری ایک نے آکے لٹا کے تے ضربہ مارنی جو 82 سال دا بوڑا بندہ 40 دن دا پیاسا بندہ 90 وار کیتے خجرہ نال 90 وار کیتے تلوارہ نال زخمی کر چھوڑے حتیٰ کہ بیوی نیلا کے آئیے تے اگلیاں ہاتھ دیا کٹیاں گئیاں نے خامت دفاع دے اندر جڑے ملے انہاں ویکھے جو میری بیوی دا بھی ہاتھ خون نال رنگین ہوئے اس ویلے آدھے عثمان اللہ جنہاں میرے حرم پہ حملہ کیتا انہاں ظالمانوں دنیا تے عبرت نام سزا دیوی اس ظالم دے حق کے بعد دعا کھلا کریں دے عثمان تے قرآن بیٹھا پڑھ دے جڑے ملے انہاں کے تلواراں دے حملے کیتے نے زمین تے گرن لگے تے آدھے بسم اللہ توکلت علی اللہ بسم اللہ توکلت علی اللہ
لفظ منہ وچوں نکلے زمین تے ڈٹا قرآن زمین تے گیا اتو عثمان دا خون قرآن دے اتے آگے گرے جیڑی آیت تے گرے وہ آیت میں تورے سامنے پڑھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ اتنا ظالمانو کافی ہے جیڑا میری فریاداں سنن والا جیڑا میرے دل دے حال جانن والا اللہ انہاں کولو بدلہ انتقام لے سی میری فریاداں سنن والا کون فریاداں جانن والا کون دل دے حال ہو جانن والا یہ آیت خون دا قطرہ ڈھٹا قرآن نے عثمان دے خون نو محفوظ کر لیا اپنے سینے دے اندر قربان جاواں کوئی شہید ہوئے او دی شہادت دا گواہ احد دا پہاڑ ہوئے کوئی شہید ہوئے او دی شہادت دا گواہ بدر دا میدان ہوئے کوئی بندہ شہید ہوئے او دا گواہ کربلا دا ریت دا ٹپا بڑے کوئی شہید ہوئے کوئی زمین دا کوئی حصہ بڑے کوئی درخت گوائیاں دے میں کوئی انسان گوائیاں دے میں کوئی پرندہ گوائیاں دے میں قربان جانا عثمان تیری شہادت ہو قیامت والے دن تیری شہادت کا گواہ اللہ دا قرآن بننا سبحان اللہ حضرت عثمان دی شہادت کا گواہ کون بنسی قرآن بنسی اس واسطے میں عرض کی تھی حضرت عثمان او مظلوم ہے مدینے دا جس نے ایمان قبول کیتا تے ظلم شروع ہوئے آخر جام شہادت نوش کرن تک ظلم سہندا گیا ظلم سہندا گیا برداشت کرتا گیا لیکن ایمان دے اندر استقامت موجود رہی چونکہ اللہ دے پاک نبی نے خوشخبری سنا دیتی ہے مبارک اور بشارت سنا دیتی ہے اس بنیاد تے ثابت ہم ایمانا عثمان دے ایمان ترقی ہوئی تنزلی نہ ہوئی اس وقت ظلم کرن والا جتنا ہی ظلم کمال ہوئے لیکن ایمان دا تقاضا ہے سارے ظلم سہیں گے جڑا صبر دا دامن پکڑ لے اللہ فرماتا ان اللہ مع الصابرین میں اللہ دا پلہ صابرین نال ہوتا ہے میری نصرت امداد اور میری رحمت برکت صابرین نال ہوتی ہے اس واسطے اللہ پاک کو دعا ہے کہ جو کچھ میں آکھے جو کچھ سنے اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے